بسم اللہ الرحمن الرحیم. خادم حضرات، میں ہوں اختر عباس اور ایک نئے اور سینسٹیو موضوع کے ساتھ حاضر. یہ موضوع بہت محتاط ہو کے اس پہ بات کرنی پڑے گی. اور مسز احسن نے کہا کہ میرا بیٹا 11 سال کا ہے اور یوزر 3 یہ خاتون ہیں اور انہوں نے کہا کہ ان کی بیٹی 13 سال کی ہے اور دونوں نے ایک ہی شکایت کی ہے. اس طرح کے مسئلے آتے رہتے ہیں جس میں عمر تھوڑی یعنی ایون 3-4 سال سے لے کے 11, 12, 14, 18 سال اس کی ویریشن آتی ہے. میں اس پہ کوشش کرتا ہوں کہ جب وہ پرائیویٹ مشورہ کرتے ہیں تو ان کو میں سمجھا دیتا ہوں، بتا دیتا ہوں. پر بہت سی چیزیں ایسی تھیں جس پہ آپ اوائڈ کرتے ہیں کہ اوپنلی بات نہ ہو، مگر چونکہ یہ بار بار ان کے سوال آ رہے ہیں اور ان کی ریکویسٹ ہے کہ میں اوپنلی بات کروں تو اس لیے آج میں نے اس کو چنا. اب وہ کہتے ہیں کہ یہ بچے اور ان کی بیٹی اور ان کا بیٹا یا ان جیسے بچے اپنے پرائیویٹ پارٹس کو مسلسل چھوتے ہیں، خارش کرتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا اس عادت کا کوئی نقصان ہے اور یا اس عادت کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟ تو خادم حضرات 5 وجوہات ایسی ہیں جن کو جاننا بہت ضروری ہے تاکہ بچوں میں اگر یہ عادت پڑ جائے تو ان کی شخصیت کو بہت ڈیمیج کرتی ہے. آپ کسی بھی محفل میں، کلاس میں، دوستوں کے سامنے، گھر والوں کے سامنے اپنے جسم کے اگلے یا پچھلے حصے کو کھجا رہے ہوں یا چھو رہے ہوں تو یہ بہت ہی برا میسج آتا ہے. یعنی دیکھنے والے کو کوفت بھی ہوتی ہے اور آپ کی پوری پرسنالٹی کے بارے میں آپ سوچئے کہ انسانی معاشرے میں تو اگر کوئی ناک میں انگلی سب کے سامنے ڈالے تو بہت آکورڈ لگتا ہے. کوئی بازو اوپر کر کے سب کے سامنے کھجا رہا ہو تو بڑا ill mannered لگتا ہے. تو کہاں یہ کہ انسان اپنی پرائیویٹ جو پارٹس ہیں جن کو اللہ نے پوشیدہ رکھا ہوا ہے، انسان بھی اس کو پوشیدہ رکھتے ہیں. ایون چھوٹی عمر سے ہم بچوں کو ڈھانپ دیتے ہیں تاکہ حیا بھی ایک ہو اور اس کے بارے میں ایک سینسٹیوٹی ہوتی ہے. تو پہلی بات یہ کہ جو بچے مٹی یا میٹھا زیادہ کھاتے ہیں اور ان کے پیٹ میں کیڑے ہوتے ہیں تو جو کیڑوں کی مادہ ہے، جو پیٹ کے کیڑوں کی، یہ رات کو انس کے بالکل منہ پہ آ کے انڈے دیتی ہے. تو عام طور پہ چھوٹے بچوں میں جو اپنے پرائیویٹ پارٹس کو چھونے یا خارش کرنے کی عادت ہے وہ رات کو سٹارٹ ہوتی ہے. اور اگر آپ اس کو واش کر دیں یا آپ نے اس کے لیے کوئی اچھی طرح واش کیا جائے صابن سے، جس وقت خارش شروع ہوتی ہے اور اس وقت اگر رفع حاجت بچے کو ہو جائے تو وہ ساتھ ہی بہہ جائیں گے. اس کو 2-3 دفعہ عمل یہ دہرایا جائے تو عام طور پہ وہ پیٹ کے کیڑوں کا جو انڈے ہیں وہ وہاں سے، لیکن پیٹ کے کیڑوں کو ختم کرنا بہت ضروری ہے. اور یہ بڑی وجہ بنتی ہے کہ جب آپ اس کو چھوتے ہیں تو پھر بعد میں دھیرے دھیرے اچھا لگنے لگتا ہے. انسانی جسم پہ کہیں بھی آپ ایون کوئی مچھر بھی کاٹیں تو ایک آدھ دفعہ کھجانے کے بعد ہم اس کو دوبارہ کھجاتے ہیں چونکہ اس کھجانے سے بعض دفعہ ایک فیلنگ آنے لگتی ہے. تو اسی طور پہ جتنے بچے اس عادت میں مبتلا ہوتے ہیں، عادت بد میں جاتے ہیں، اس کے بعد پھر خود لذتی کا سٹارٹ ہوتا ہے. یعنی خود لذتی میں نہ بچے کو علم ہوتا ہے نہ بچی کو علم ہوتا ہے. میرے پاس اتنے کیسز بچوں اور بچیوں کے آئے ہیں کہ جو اس بات کو نہیں جانتے تھے لیکن جیسے وہ بلوغت میں گئے تو انہوں نے اپنے جسم کے پرائیویٹ حصوں کو زیادہ چھونا شروع کیا اور اسی سے پھر خود لذتی کا آغاز ہو جاتا ہے، ماسٹربیشن کا آغاز ہوتا ہے، ربنگ کا آغاز ہوتا ہے اور وہ ان کی شخصیت کو ظاہر ڈیمیج ہوتا ہے. تیسری بات یہ رکھیے کہ ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا آگزم. تو آگزم بھی پھر بچوں کو جیسے جیسے وہ بڑے ہو رہے ہوتے ہیں ان کو آنے لگتا ہے اس چھونے کی وجہ سے. چوتھی جو بڑی وجہ ہے کہ جو بچے یا بچیاں اپنے جسم کی نیٹنس کا خیال نہیں کرتے اور ہائیجین کا خیال نہیں کرتے اور پراپر وہاں سے ہیئر ریموو نہیں کرتے، ان کو لازمی خارش ہوتی ہے. پھر وہ سب کے سامنے دونوں ہاتھوں سے ایک ہاتھ سے کھجانے لگتے ہیں. لڑکا کھجائے تو برا، لڑکی کھجائے تو بہت ہی برا. ماؤں کو ظاہر باپ عام طور پہ یہ نہیں کہہ سکتا. ماؤں کو اس معاملے میں فوراً محتاط ہونا چاہیے اور بچوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے. ایک بات اور یاد رکھیں، جو 5ویں وجہ ہے کہ جب بھی ہم جنسی اعضاء کو چھوتے ہیں، ایون یہ جو لوگ سیکس کرتے ہیں الٹی سیدھی طریقے سے یا کوئی نشہ ور چیز لیتے ہیں تو جو سائنس کہتی ہے کہ اس وقت وقتی طور پر ڈوپامن ہارمون پیدا ہوتا ہے جو ایک خوش لذتی کا وجہ بنتا ہے. لیکن
इस हार्मोन की उम्र बहुत थोड़ी होती है, यानी जब भी आप खुद लज़्ज़ती में जाएंगे, हैंड प्रैक्टिस में जाएंगे तो वक्ती तौर पे वो होगा, लेकिन उसके फ़ौरन बाद स्ट्रेस आती है। ये स्ट्रेस फिज़िकल भी होती है, ये स्ट्रेस आपको इंटेलेक्चुअली भी होती है, और ये स्ट्रेस आपको समाजी तौर पे भी होती है। यानी जिन लोगों को ये आदतें बद पड़ जाती है, हमने उनको बाद में उनका इलाज कराना पड़ता है, चूँकि ये इतनी नुकसानदेह होती है कि इवन रबिंग कर कर के आप अपना सत्यानाश कर लेते हैं। समटाइम इट हैपन कि जो वर्जिनिटी है वो लॉस हो जाती है, और जो बच्चे हैं जब वो मर्द बनते हैं तो वो इस काबिल नहीं होते कि बतौर हस्बैंड परफॉर्म कर सकें। तो आप सोचिए कि इतना शानदार इंसान दिखने में अच्छा हो, लेकिन उसकी पर्सनालिटी में इतना बड़ा गैप हो, तो तब आपको जो शर्मिंदगी होती है, जो बंदा लेट डाउन होता है दूसरों के सामने, उसके लिए इलाज भी फिर लंबा होता है और बहुत तकलीफ़ होती है। तो इसलिए इस चीज़ को कभी इजी न लिया करें। कुछ ख़वातीन के सवाल आए हुए थे कि उनके मियाँ को छुआने की आदत है, कि वो चाहते हैं कि उनको छुआ जाए। बेटा, इस मामले में मैं बहुत सारी बच्चियों से ये गुजारिश करूँगा कि जो आपके आपस के मामलात हैं, इसमें कुछ चीज़ों को सेंसिबली अंडरस्टैंड करना चाहिए। यानी आपका पूरा जिस्म एक दूसरे के लिए लिबास के तौर पे अल्लाह ने जायज़ करार दिया, हलाल किया। तो अगर आपको फ़र्ज़ करें एक चीज़ का इल्म नहीं है, या आप उसके बारे में इनकवास फील करते हो, कंफर्टेबल नहीं हो, पर आपका लाइफ पार्टनर चाहता है कि आप उस पर छू लो, तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इसको अपनी अम्मा से, अपनी बहनों से, या इवन मुझसे डिस्कस करना, ये मुझे थोड़ा इस पर ऑकवर्ड फील होता है कि जो चीज़ें आपको खुद समझनी चाहिए। शादी के बाद ज़िंदगी और जिस्म की माहियत आल टुगेदर बदल जाती है, ताल्लुकात की नौयत भी बदल जाती है। यानी उस ताल्लुक़ को अल्लाह के रसूल ने इबादत जैसा करार दिया है। आप सोचिए, उसके लिए दुआएं बताई हैं, उसके लिए एक दूसरे का लिबास करार दिया है। और लिबास का मतलब है हम लिबास के अंदर की बातों पर महफूज रखते हैं, और उनके बारे में परेशान हो के उनका पर्दा चाक नहीं करते। तो इस मामले में आई विश के आप में से जो बच्चियाँ फटाफट अनजाने में या जानते हुए या अपनी हमाकत से या बेवकूफ़ी से मियाँ बीवी के राज को अपने घर वालों के साथ डिस्कस ना किया करें। ये उसने कोई जुर्म नहीं किया कि आप अपनी बीवी से कह दिया कि मुझे छू लो, ओके फाइन, इट्स नॉर्मल चीज़ है। लेकिन जो हमारा इशू था वो बचपन और उसके बाद टीन एज में जो छूना खुद से है, ये बहुत नुकसानदेह है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे कनेक्ट रहें।